انسان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، انسانی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، غموں اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، دل کے سکون اور دل کے اطمینان کے لیے، ٹینشن فری اور ڈپریشن فری زندگی کے لیے جو اصول اور قوانین اسلام ہمیں بتاتا ہے، ان میں سے انتہائی اہم بلکہ اہم ترین اصول نصیحت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کی گئی تھی، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کیا کیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو تسبیح کا اصول اور حکم ہمیں دیا ہے، ساتھ میں اس کے کئی فوائد، کئی فضائل اور اس کی اہمیت بھی بیان کی ہے۔ آج کے خطبہ میں آپ سمجھیں گے کہ آخر تسبیح کا اتنا ذکر کیوں آتا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 90 جگہ پہ تسبیح کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور 20 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آخر اس چیز کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے، ہماری زندگیوں میں اس کی اہمیت کیا ہے، وہ ذرا سمجھیے گا۔ اگر اس کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کی جائے تو اعمال میں جتنا وزن اور جتنا حجم تسبیح کا ہے اتنا شاید ہی کسی کا وزن ہو۔ صحیح البخاری کی آخری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑی آسانی سے ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں، ترازو میں، وہ ترازو جو نیکیوں کو تولنے کے لیے، برائیوں کو تولنے کے لیے اللہ نے بنایا، اس ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی عمل ہے تو تسبیح ہے۔ اور وہ دو کلمے بیان کیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ نے ان کا حجم، ان کا وزن معلوم کرنا ہو تو ایک اور حدیث سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ اپنی زبان سے صدق دل سے انسان الحمدللہ کا لفظ بولے، تملأ المیزان، اس کا جو نیکیوں کا پلڑا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے ایک مرتبہ کہنے سے۔
اور آگے فرمایا والحمد للہ وسبحان اللہ تملأ ما بین السماوات والارض. سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ دو کلمے ایسے وزن والے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمد للہ پڑھیں گے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے سارا آپ کے لیے نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس حدیث کو دل پہ لیجئے کہ آخر اتنی اہمیت رکھی گئی، وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ چھوٹا سا جملہ سبحان اللہ بولنے سے اتنے نیکیوں کے پہاڑ اور انبار لگ رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی تو ایک اور حدیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں مصلی پہ بیٹھی ہیں فجر کی نماز کے لیے. مسجد میں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، رسول اکرم گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکل گئے. سیدہ جویریہ اپنے مصلی پہ بیٹھی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا گئے، صحابہ کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے سورج طلوع ہو گیا، پھر آپ گھر آئے. سورج کافی بلند ہو گیا اور دیکھا تو سیدہ جویریہ اسی طرح مصلی پہ براجمان ہے. پوچھا کہ آپ تب سے اسی جگہ پہ ویسے بیٹھی ہیں جب سے میں چھوڑ کے گیا ہوں؟ کہا جی یا رسول اللہ، تب سے اذکار میں مصروف ہوں اور اذکار کر رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سبحان اللہ کا وزن دیکھیے گا. آپ نے فرمایا لقد قلت بعدک 4 کلمات، میں نے صرف 4 کلمات بولے ہیں آج صبح کی نماز کے بعد. اور فرمایا کہ لو وزنت بما قلتی لوزنتہن، آپ کے اتنے لمبے اذکار کرنے کے برابر اگر ان کو تولا جائے جو میں نے 4 کلمات بولے ہیں، لوزنتہن، میرے کلمات زیادہ وزنی اور بھاری ہوں گے. کہا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ آپ نے فرمایا میں نے پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات میں نے پڑھے، ان کا وزن دیکھیے. ایک مرتبہ ایسا مثال سمجھیے گا ذرا، ایک بھائی صاحب کو آپ بٹھا دیں کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے نا، تو فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جانا ہے اور سورج طلوع ہونے تک 7 ساڑھے 7 بجے تک انہیں مسلسل اذکار کرنے. تو جتنی نیکیاں وہ کمائے گا اتنی نیکیاں آپ صرف فجر کی نماز کے بعد یہ 4 کلمات پڑھ لیں گے، اتنی نیکیاں آپ اکیلے کما لیں گے. اتنی اہمیت، اتنی فضیلت، اتنا وزن ہے، اتنا حجم ہے ان کلمات کا. دوسری بات نوٹ کیجئے گا، تسبیح بیان کرنا نیکیاں کمانے کا ایک عظیم ہنر ہے، ایک عظیم نسخہ ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو باتوں باتوں میں بات نکلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ 1000 حسنة، یار تم میں سے کوئی بندہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ 1000 نیکی روز کمائے. صحابہ کہنے یا رسول اللہ کیسے 1000 نیکی ایک دن میں کیسے کمائی جا سکتی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یسبح 100 تسبیحا، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، تسبیح بیان کرو 100 مرتبہ. فیکتب لہ 1000 حسنہ، آپ نے فرمایا اس بندے کے لیے اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکی لکھ دی جاتی. اور فرمایا او یا یحط عنہ 1000 خطیہ، یا اس بندے کی 1000 خطا معاف کر دی جاتی. اتنی فضیلت، اتنی اہمیت رکھی گئی تسبیح. باقی بات نوٹ کیجیے اور خوش ہو جائیے. تیسری بات، گناہوں کے لیے اینٹی بایوٹک، گناہوں کے لیے ایکسیر کا جو کام کرتی ہے وہ تسبیح کرتی. ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، گناہوں کو جو کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتی ہے تسبیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے، حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہوئے تو اللہ سب کو معاف کر دے گا. گناہوں کے لیے اینٹی بایوٹک تسبیح ہے. دل کھول کے تسبیح بیان کیا کیجیے. اگر آپ گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں
یہی بس نہیں، ابو ہریرہ کی حدیث بھی سنتے جائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رسول اکرم نے فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33، جو مرتبہ 33 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھتا ہے، وحمد اللہ 33 اور 33 بار الحمدللہ پڑھتا ہے، وکبر اللہ 33 اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، یہ 99 کلمات ہو گئے۔ پھر 100 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے، حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس بندے کے گناہوں کو اللہ صاف اور مٹا دیتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی فضیلت رکھی گئی اس تسبیح کی۔ اب پہلے فضیلت سنیے، پھر وجوہات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب چوتھی بات نوٹ کیجئے، تسبیح جو ہے جنت کی کرنسی ہے۔ اگر جنت کمانی ہے، جنت میں کوئی پلاٹ اپنے نام کروانے ہیں، اللہ کی جنت کا مستحق بننا ہے تو تسبیح نہ چھوڑیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پودا لگا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور آپ پوچھنے لگے یا ابا ہریرہ ما الذی تغرس، ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ غراس لی، ایک پودا لگا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ادلک علی غراس خیر لک من ھذا، کیا میں تجھے ایک پودا نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے اور اس سے بہتر جگہ پہ ہے؟ جی یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، یہ 4 کلمات ہیں، ایک ایک کلمہ پڑھتے جاؤ گے جنت میں ایک پودا تمہارا لگتا جائے گا۔ اب یہاں پہ رسول اکرم نے کوئی ڈسکریج نہیں کیا، یہ حوصلہ شکنی نہیں کی کہ دنیا کے اندر پودے نہیں لگانے چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا رسول اللہ کا کہ اگر میرا صحابی دنیا کے اندر پودے لگا رہا ہے تو آخرت میں بھی لگائے نا، آخرت میں پودا کیسے لگتا ہے، یہ نسخہ بیان کیا۔ اور پھر وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت جو امت محمدیہ کے لیے تھی وہ بھی آپ لوگوں نے سن رکھی ہے کہ نبی کریم معراج پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہا جا کے میری اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت کی جو مٹی ہے بڑی پاک ہے، اور عذبۃ الماء، پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن وانھا قیعان، جنت ہے چٹیل میدان اور خالی، وان غراسھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھو گے تو جنت میں محل لگیں گے، باغات لگیں گے، جنات تجری تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ جنت میں سب کچھ لگے گا تو تمہارے دنیا میں تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے لگے گا۔ تو جنت کی کرنسی جو ہے یہ تسبیح ہے، دن رات جب انسان اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور کتنے خزانے سمیٹتا ہے انسان۔ احادیث آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، اب بیان ہو رہی ہے، اور آپ سنیے، غور کیجئے ذرا۔ 5ویں نمبر پہ سنیے گا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین اور محبوب ترین اگر کوئی عمل ہے تو تسبیح بیان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام 4، 4 کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ جب یہ کلمات پڑھ رہے ہوں نا تو خوشی خوشی پڑھیا کیجئے، ان کلمات کو فخر سے پڑھا کریں، ان کلمات کو پڑھتے ہوئے آپ کی جو ایڑیاں زمین پہ نہیں لگنی چاہیے، اتنی خوشی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں اس وقت دنیا کا سب سے بہترین کام کر رہا ہوں جو میرے اللہ کو سب سے پیارا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، لم یأتی احد یوم القیامت بافضل مما جاء بہ، اس دن اس بندے سے بڑھ کے اچھا عمل اور زیادہ عمل کسی نے نہیں کیا۔ جو بندہ صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھ لے، ہاں اس نے بہتر کیا، اس نے زیادہ کیا جو اس سے بڑھا لے تعداد کو۔ تو یہ اتنا فضیلت والا، اتنا اہمیت والا عمل ہے۔ چھٹی بات نوٹ کیجئے گا، قبولیت دعا کا نسخہ ہے تسبیح بیان کرنا۔ آپ دعا کیجئے
اور اگر دعا کی قبولیت میں تردد ہو رہا ہے تو سبحان اللہ پڑھیے، کثرت سے تسبیح بیان کیجیے۔ نبی اسلام نے فرمایا رات کے کسی پہر کسی کی آنکھ کھل جائے اور وہ اٹھتا ہے اور یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ یہ کلمات جو پڑھ لیتا ہے رات کے کسی بھی پہر، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو تین باتیں آپ نے فرمایا غفر لہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دعا استجیب لہ، جو دعا کرتا ہے اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، صلی قبلت صلاتہ، اگر اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سبحان اللہ والحمد للہ یہ کلمات قبولیت کے عظیم نسخے ہیں، قبولیت دعا کا عظیم ہنر ان کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور ساتویں بات نوٹ کیجئے گا اور سیکنڈ لاسٹ، تھکاوٹ دور کرنے کا عظیم نسخہ تسبیح بیان کرنا ہے۔ تسبیح فاطمہ کس کس کو آتی ہے؟ عظیم نسخہ ہے تسبیح فاطمہ، تھکاوٹ کو دور کرنے کا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اور آ کے عرض کیا کہ آپ کے پاس کچھ غلام ہیں، کچھ لونڈیاں ہیں، تو مجھے ایک آدھ غلام مجھے عنایت کر دیجئے، میں اکیلی گھر کے کام کرتی ہوں، چکی جو ہے وہ چلا کے آٹا پیستے ہوئے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اور باہر سے جو ہے وہ پانی لانا پڑتا ہے، بڑے کام ہے، بڑی مشقت ہے، چلو کوئی غلام کو لونڈی مل جائے تو ہاتھ بڑھ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو پوری امت کے لیے آسانیاں تلاش کرنے والے، اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتکما، جو تم نے مجھ سے مانگا ہے غلام یا لونڈی، اس سے بہتر نسخہ نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم اپنے بستر پہ آؤ، یعنی کام کاج سے فارغ ہو چکے ہو اور جسم میں درد اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، تو ایک نسخہ اپناؤ، فسبحا 33 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، وحمدا 33 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، وکبر 34 اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ کلمات تم پڑھ لو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تمہارے لیے نوکر رکھنے سے، خادم رکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ کیسے، اب نوٹ کیجئے کہ کیا اہمیت ہے رسول اللہ کے ہاں ان کلمات کی، اور آپ اندازہ لگائیے کسی بھی لمحے نا ہر بندہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، چاہے کسی کا کام بیٹھنے والا نا، بیٹھنا اس نے بس سارا دن، وہ بھی ایک وقت کے بعد نا 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد وہ تھکاوٹ بڑی محسوس کرے گا۔ ان کلمات کو فوراً پڑھیے، ایک عجیب سا سکون آپ کو نصیب ہوگا، ایک عجیب سا ریلیف آپ فیل کریں گے اپنی باڈی کے اندر، کبھی آزما کے دیکھیے۔ تو تھکاوٹ دور کرنے کا عظیم نسخہ تسبیح ہے، اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم نے ان کو سکھائی تھی۔ اور 8ویں اور آخری بات نوٹ کیجئے، دل کے بوجھ ہلکے کرنے کے لیے تسبیح سے بڑھ کے کوئی نسخہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر خاوند نے کوئی بات کر دی، اب بیوی کا دل جو ہے وہ سارا دن کڑ رہا ہے اور دل میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، یا بیوی نے کوئی ایسی حرکت کر دی یا بات کر دی، اب خاوند کا دل جو ہے کڑ رہا ہے، یا کسی بھائی نے یا کسی بہن نے یا کسی رشتہ دار نے کوئی بات کر دی، اب وہ دل میں ملال پیدا ہو رہا ہے، دل کے اندر بوجھ ہے، وہ سکون نہیں مل رہا، وہ جو ہے وہ ریلیف نہیں مل رہا۔ تو دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو اس وقت عظیم نسخہ وہی تسبیح بیان کرنا۔ قرآن مجید میں سورہ حجر کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان آیتوں کو سمجھیے گا، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان لوگوں کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے، آپ کا سینہ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنی عزت نفس مجروح کروانا نہیں چاہتا، کوئی بندہ بھی اپنی انسلٹ کروانا نہیں چاہتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جو ہے وہ انسلٹ کی جاتی تھی، آپ کو جو ہے وہ مجنون، دیوانہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا دل تو تنگ ہوگا، یضیق صدر کا ہوگا۔ تو فرمایا اگر یضیق صدر کا جب ہو، دل تنگ ہو رہا ہو، دل میں جو ہے وہ کڑن سی محسوس ہو رہی ہو، تو فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کیجیے۔
سبحان اللہ و بحمدی 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 40 50، تم 40 50 کی گنتی کو کراس کرو گے تو عجیب سا سکون محسوس ہوگا دل میں، وہ سارے دل کا زنگ اترنے لگ جائے گا، وہ دل کا بوجھ اترنے لگ جائے گا۔ ایسا عظیم نسخہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، اور یہ بات سمجھائی تھی سیدنا یونس علیہ السلام نے کہ غموں کے اندر گرے ہوئے مچھلی کے پیٹ میں، اور دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی تسبیح بیان کی، اور فرمایا فنجیناہ من الغم، اللہ کہتے ہیں ہم نے یونس کو اس غم سے نجات دی۔ غموں سے چھٹکارا پانا ہو تو تسبیح، اور سورہ قلم کے آخر میں آتا ہے کہ اگر یونس تسبیح بیان نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ ہے کہ غموں سے نکلنا ہے، دلوں کے بوجھ اتارنے ہیں تو تسبیح بیان کیجئے۔ حضرت جی یہ باتیں ہم نے بار بار سنی ہوئی نا، اس لیے اہمیت نہیں ہے دلوں میں، یہ باتیں ہم سن کے نا ہم سن لو گے، رٹی ہوئی یہ باتیں، لیکن اہمیت نہیں ہے۔ جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جب کوئی تکلیف آن پڑتی ہے، اس وقت چینل جو ہے وہ اس طرف لے کے نہیں جاتا کہ اب یہ کام کرنا ہے۔ غموں کے اندر، ان جو ہے وہ تکلیفوں کے اندر پڑا رہتا ہے، سارے نسخے اس کو آتے ہیں، یاد ہیں، لیکن کام میں نہیں لاتا۔ یہ جمعہ اس لیے ہوتا ہے یاد کرانے کے لیے کہ اس جمعے میں، اس مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جس کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تکلیف ہے، ہمسایوں کی طرف سے پریشانی ہے، باس کی طرف سے پریشانی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی ہے، وہ تسبیح کو نہ چھوڑے۔ تسبیح ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے اندر سکون پیدا کرتی ہے، زندگی کے اندر حسن پیدا کرتی ہے۔ ہم نے تمہیدی الفاظ میں یہ کہا تھا، زندگی کو پاکیزہ بنانا ہو، ٹینشن فری لائف چاہیے تو تسبیح نہ چھوڑیے۔ تو یہ 8 جو ہیں وہ نکات ہیں جو تسبیح کی فضیلت میں۔ اور اگلی بات نوٹ کیجئے گا، تسبیح اور سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ معنی سمجھے گے نا، جس بندے کو سبحان اللہ کا معنی سمجھ آ گیا، اس کی زندگی سے بگاڑ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کی زندگی کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی۔ جس بندے کو سبحان اللہ کا معنی سمجھ میں آ گیا، اس کی مصیبت میں صبر ہوگا، اور اس کی خوشی میں شکر ہوگا، اور اس کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ ذرا سمجھیے گا سبحان اللہ کا معنی کیا؟ 5 معنی بیان کروں گا سبحان اللہ کے۔ نمبر 1، جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدی، یعنی کسی بھی طرح کی تسبیح بیان کرتے ہیں کسی بھی کلمات کے ساتھ، آپ سب سے پہلی بات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے، ہر قسم کی کمزوری سے ہمارا رب پاک ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ نماز کے رکوع میں دل لگا کے پڑھا کریں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے ہمارا رب، بڑی عظمتوں والا ہے۔ نماز کے سجدے میں دل لگا کے اس عقیدے کے ساتھ پڑھا کریں، سبحان ربی الاعلی، ہمارا رب پاک ہے جو بڑے ہی بلندوں والا ہے، بڑی بلندیوں والا ہے۔ دیکھنا کتنی چاشنی اور کتنی لذت نصیب ہوگی۔ یہ لا شعوری نے، لا علمی نے ہمارے جو ہے وہ نمازوں کے اندر سکون چھین لیا ہے، ہماری نمازوں کا مزہ چھین لیا ہے۔ یہ جلدی جلدی کے رکوع اور لا شعوری کے رکوع اور لا شعوری کے سجدوں نے ہماری نماز کے اندر جو ٹیسٹ تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ پڑھا کریں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نیند سے بولے پاک ہے، اللہ رب العزت موت سے پاک ہے، ہر قسم کی جو ایک بشری کمزوری ہوتی ہے، کوئی نقص ہوتا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تھکاوٹ ہے، غفلت ہے، کسی بھی قسم کے نقصان سے، ہر ایک چیز سے، ہر عیب سے ہمارا رب پاک ہے۔ تو یہ پہلا معنی ہے۔ تو اس رب کی قدر بھی تو اس ادا کرنی چاہیے نا۔ کیا قدر کی آپ نے عیبوں سے پاک رب کی؟ جس رب کا کوئی عیب ہی کوئی نہیں، جس رب میں کوئی کمی نہیں، جس رب میں کوئی نقص نہیں ہے، جس رب میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کی کیا قدر کی ہم نے؟ کتنی محبت کرتے ہم اس سے،
کتنی قدر کرتے ہیں ہم اس کی؟ اللہ رب العزت ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ کا ایک نام القدوس بھی ہے، جس کا معنی یہ ہے المنزہ من کل عیب و نقص، ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کے جو ہے وہ نقصان سے پاک ہے۔ الموصوف بصفات الکمال، جو صفات کمال کا حامل ہے۔ دوسرا معنی سمجھیے گا سبحان اللہ کا، اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ زمین و آسمان، لوح و قلم، یہ پرند چرند، یہ سورج چاند ستارے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ ہی کریٹر ہے اور اللہ ہی سسٹینر ہے، اللہ ہی جو ہے وہ خالق ہے اور اللہ ہی منتظم ہے۔ لیکن دوسرا معنی سمجھیے گا، اللہ کی خالقیت میں، مالکیت میں، رازقیت میں اللہ رب العزت ہر قسم کے شریکوں کی شراکت سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی پارٹنرشپ سے پاک ہے۔ ذرے برابر کا دخل نہیں ہے کسی کو اللہ کی خالقیت اور مالکیت میں۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، لاؤ دکھاؤ اللہ کے علاوہ جو جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ رب العزت تمہارے اوپر رات ہی رات رکھے، دن کبھی آئے نہ، تو کوئی ہے جو دن لا کے دکھائے؟ تو دوسرا معنی کیا ہے جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں زبان سے؟ کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی شراکت داری سے پاک ہے۔ وہ اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا انتظام کرنے والا، اکیلا روزی دینے والا، اکیلا اولادیں دینے والا۔ یہ عقیدہ رکھیں اور یہ عقیدہ رکھ کے سبحان اللہ پڑھیں گے تو ایک عجیب سی لذت محسوس ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ سبحان اللہ کا معنی سمجھیے گا، اللہ کا ہر کام، اللہ کی ہر بنائی ہوئی چیز فضول پن سے اور بیکار پن سے پاک ہے۔ اللہ نے کوئی مخلوق، کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، اللہ پاک ہے اس چیز سے۔ اللہ نے کوئی مخلوق بیکار اور فضول پیدا نہیں کی۔ یہ معنی سمجھایا سورہ آل عمران میں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ تو پاک ہے، تو نے کوئی چیز باطل اور فضول پیدا نہیں کی۔ یہ معنی ذہن میں رکھیے، اللہ رب العزت کے کاموں میں، اس کی مخلوق میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، کئی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ کوئی کام اللہ کا فضول نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، کوئی کام اللہ کا بیکار نہیں ہوتا۔ اللہ کی ہر مخلوق، اللہ کا ہر کام بیکار پن سے پاک ہے۔ چوتھا معنی سمجھیے گا، چوتھا معنی جس بندے کو سمجھ میں آ گیا وہ سارے دکھ بھول جائے گا انشاءاللہ۔ دکھوں کو ہلکا کرنے والا یہ چوتھا معنی، بڑے بڑے غموں کے پہاڑ تنکے کی طرح ہو جائیں گے جس بندے کو چوتھا معنی سمجھ میں آ گیا۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ میں چاہے غریب ہوں، فقیر ہوں، مالی مشکلات کا شکار ہوں، بے اولاد ہوں، بیماریوں میں گرا ہوا ہوں، میری جس طرح کی بھی حالت ہے، میرے اور میری زندگی کے ساتھ کیا ہوا اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہے نا جی، آپ جب سبحان اللہ بولتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میری اور میری زندگی کے ساتھ کیا ہوا اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اگر نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی بیماریاں نہیں جا رہی، اگر نیکیاں کرنے کے باوجود بھی مالی مشکلات حل نہیں ہو رہی، اگر دعائیں کر کر کے تھک گئے لیکن اولاد نہیں مل رہی، لیکن آپ کی زبان پہ ہر وقت سبحان اللہ کا ورد ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، اور یا اللہ تیرا ہر فیصلہ جو تو میرے ساتھ کر دے وہ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو بے اولاد رکھے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اگر کسی کو بیمار رکھے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کسی کا حق مارتا نہیں، یہ عقیدہ ہو، یہ چوتھا معنی ہے۔ پانچواں اور آخری معنی سمجھیے گا، اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت، اللہ کا کلام، اللہ رب العزت کے اصول، اللہ رب العزت کے قوانین، اللہ کی تعلیمات ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے پاک ہے۔ یہ پانچواں معنی ہے، اللہ رب العزت کوئی غلطی نہیں کرتے،
کوئی کوتاہی کوئی بھول چوک نہیں ہوتی اللہ سے. جو سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ نے کہا تھا لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب کبھی بھولتا نہیں ہے، میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا. یہ 5 معانی جب آپ دل میں رکھ کے سبحان اللہ پڑھیں گے کہ یا اللہ تو ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے، تو ظلم سے پاک ہے، یا اللہ تو ہر غلطی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. جب ہر چیزوں سے ان چیزوں سے اللہ کو پاک قرار دو گے اور سبحان اللہ پڑھو گے تو جملہ سنیے گا، دل میں جگہ دیجئے گا. اللہ اسی وقت کہیں گے یا اللہ کہیں گے میرے بندے جا آج سے تو سارے گناہوں سے پاک ہے. اللہ گناہوں سے پاک کرنا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے پاک فرمائے. اور اگلی بات سنیے گا، آخری بات یہ ہے کہ اس سبحان اللہ اور اس تسبیح میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس کو سمجھ کے پھر آگے چلتے ہیں. یہ جو سبحان اللہ کا کلمہ ہے نا، تسبیح، یہ انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں نجات کے لیے جو ہے وہ بڑا مفید ہے. اور یہ کلمہ سبحان اللہ توحید کا مرقع ہے، بلکہ ہماری گفتگو میں 4 کلمات ہم بولتے ہیں دن بھر، 4 کلمات، اور 4 کلمات میں توحید کی روح کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے. آپ بولتے ہیں کوئی اچھی چیز دیکھ لی، کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی چیز اچھی لگ گئی تو سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس چیز کی تعریف نہیں ہے، تعریف اللہ کی ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جس نے یہ چیز بنائی، تو پاک نہیں ہے. اور اگلی بات الحمدللہ. اگر آپ کوئی خوشی مل گئی، کسی مصیبت سے چھٹکارا مل گیا، کوئی جو ہے وہ آپ کو کوئی نعمت مل گئی تو فوراً الحمدللہ. میرا کوئی کمال نہیں ہے، تعریف کس کی؟ اللہ کی. پھر آپ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اپنے بچے کو بڑا خوبصورتی سے پڑھ رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، آپ فوراً جو ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ. کسی کی تعریف کرنا ہو تو فوراً بولتے ہیں ماشاءاللہ. کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے حضرت جی آپ کی تعریف نہیں ہے، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا تجھے ویسے بنایا تجھے اللہ نے، تیرے اندر کچھ نہیں. تعریف پھر بھی اللہ کی. اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی کل کو کام کرنا ہو تو آپ ارادہ کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ. کہ میرا کوئی ارادہ نہیں، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، ہاں میں کل یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو ان 4 کلمات میں توحید کی روح کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی. بہرحال آخری بات سنیے گا کہ اس تسبیح میں اور سبحان اللہ میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اگر اس پاک رب کی بندگی کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے. جس پاک رب کی بندگی کرتے ہیں وہ رب پاک کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ رب العزت جو ہے وہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. لہذا ہم بھی اپنے آپ کو ان عیبوں سے، کبھی حرکات سے، بری عادتوں سے پاک کریں، کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ کمیوں کوتاہیوں سے پاک ہے، اور ہم بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کمیوں کوتاہیوں سے پاک کریں. تسبیح کا مقصد ہی تب پورا ہوتا ہے. آپ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، بولتے جائیں، اللہ کی پاکی دن رات بیان کرتے جائیں، اور خود جو ہے وہ طرح طرح کے گناہوں کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں. کیا فائدہ ہوگا سبحان اللہ کہنے کا؟ کیا فائدہ ہوگا تسبیح بیان کرنے کا جب خود جو ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے؟ خود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیجئے. بات سنیے گا، آپ کے ساتھ کسی بندے کو بڑی محبت ہوگی، بڑی عزت کرتا ہوگا وہ آپ کی، لیکن اگر اس بندے کے سامنے آپ کا کوئی ایک عیب ظاہر ہو گیا، کوئی ایک خامی، کوئی آپ کی ایک بری عادت اس بندے کے سامنے ظاہر ہو گئی تو اس بندے کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈاؤن ہو جائے گی، احترام کم ہو جائے گا، وہ پہلے والی چیز نہیں رہے گی. اسی وجہ سے شریعت نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے تاکہ محبتیں قائم رہیں، کیونکہ جب عیب کھل جاتے ہیں پھر محبتیں نہیں رہتی، وہ احترام نہیں رہتا، وہ عزت نہیں رہتی. امام بخاری رحمہ اللہ نے کشتی میں سوار تھے تو ایک اشرفیوں کی تھیلی دریا میں پھینک دی تھی، اس لیے کہ میرے اوپر دھبا نہ آئے. وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، کشتی میں سوار تھے، ان کے پاس اشرفیوں کی تھیلی تھی. ایک بندے نے دیکھ لی، اس کا دل بے ایمان ہو گیا، اس نے شور ڈال دیا کہ میری تھیلی ہے اشرفیوں کی اور فلاں فلاں اس کی نشانی ہے، وہ گم ہو گئی ہے. حالانکہ اس کی نہیں تھی، امام بخاری کی تھی. اس نے دیکھ کے جو ہے وہ جھوٹا الزام لگایا تاکہ مجھے مل جائے، تلاشی لینا شروع ہو گئے. اب جب امام بخاری تک تلاشی پہنچنے لگی، امام بخاری نے چپکے سے اپنی اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں پھینک دی. کیوں؟
کیونکہ ابھی جب میرے پاس وہ تھیلی نکلے گی تو مجھ پہ دھبا لگ جائے گا یہ چور ہے. جب دھبا لگ جائے، عیب ظاہر ہو جائے تو بات کی ویلیو بھی گر جاتی ہے اور ذات کی ویلیو بھی گر جاتی ہے. جس بندے کے عیب ظاہر ہو جائے نا، اگر کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، اگر اس کا ایک عیب، دو عیب، کوئی بڑا سا نمازیوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، اس کی بات کی ویلیو بھی گر جاتی ہے اور اس کی ذات، پرسنالٹی کی ویلیو بھی گر جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے، اپنے آپ کو ان عیبوں سے پاک کیجیے. عیبوں سے پاک اور گناہوں سے پاک رکھنے کے لیے جو رسول اللہ نے دعا سکھائی، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. یہ دعا کیا سکھا رہی ہے؟ اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، بری عادتوں سے پاک کر دے، کبھی حرکتوں سے مجھے پاک کر دے. اور 3-4 اعضاء ایسے ہیں بندے کے جو گناہوں کے موٹیویشن ہیں، ایک آنکھ، ایک کان، زبان اور دل، یہ 4 ہیں. اگر ان چاروں کو انسان گناہوں سے پاک کر لے تو پورا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. جس بندے کو ان 4 اعضاء کا تقوی حاصل ہو گیا، پوری باڈی کا تقوی حاصل ہو جائے گا. جب اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، یہ 4 اعضاء جب پاک صاف ہو جائیں گے تو پورا جسم انسان کا پاک صاف ہو جائے گا. اس لیے تسبیح بیان کرنے کے فوائد بھی آپ نے سن لیے، اور اس کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی پاکی بیان کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تو پاک ہے، ازل سے پاک ہے، ہمیشہ پاک رہے گا. فائدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس طرح پاک کریں، کمیوں کوتاہیوں سے، عیبوں سے، گناہوں سے. اللہ رب العزت ہے، اللہ ہمیں تسبیح کے تمام تر فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے پاک فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.